السلام علیکم پیارے ویورز، ٹاپک ہے ہزار داستان داستان الف لیلا میں چین کی شہزادی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو جب شہریار خلوت کدے میں آئی تو دینا زاد نے بہن کو یاد دلایا کہ کل آپ نے قمر الزماں کی کہانی سنانے کو کہا تھا، اب سنائیے۔ بادشاہ نے بھی تاکید کی، چنانچہ شہرزاد نے کہانی شروع کی۔ بحیرہ فارس سے 20-25 روز کی مسافت پر ایک جزیرہ ہے، تاریخ میں اس کا نام چندن لکھا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام شاہ زمان تھا۔ ملک آباد، رعایا شاد، خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ بادشاہ کی عدل و انصاف کا چرچا رعایا کے ساتھ عام تھا اور دور دور تک یہ مشہور تھا۔ دنیا جہاں کے مصیبت زدہ لوگ وہاں آتے اور عادل شاہ کے زیر سایہ آرام و راحت حاصل کرتے۔ حکم یہ تھا کہ کسی وقت اسے پریشان رکھتی تھی، کسی ادنا غریب کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کے دل میں ایک خلش تھی جو ہر وقت اسے پریشان رکھتی تھی، یعنی کوئی اولاد نہ تھی جو وارث تخت و تاج ہوتی۔ جب بادشاہ کا رنج و غم بڑھا تو دایان سلطنت اور وزیر نے عرض کیا کہ آپ فقراء اور درویشوں کی خدمت کیجیے۔ ممکن ہے کسی کامل کی توجہ سے آپ کی تمنا پوری ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ہر جگہ لنگر جاری کر دیے، سرائے بنوا دیے، کنویں کھدوا دیے تاکہ کسی مسافر اور غریب کو تکلیف نہ ہو۔ جہاں کسی فقیر درویش کی اطلاع ملتی، جاتا اور دعا کے لیے عرض کرتا۔ آخر ایک دن بارگاہ خداوندی میں اس کے اعمال قبول ہو گئے۔ بادشاہ کو بیگم نے مسردہ سنایا کہ وہ امید سے ہے۔ بادشاہ کو بے حد مسرت ہوئی اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جب وہ وارث تخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ کے یہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے اور غرباء و فقراء کو اتنا دیا کہ مالا مال ہو گئے۔ مہینوں ملک میں جشن مسرت رہا۔ بادشاہ ہر وقت خدا عز و جل کا شکر ادا کرتا کہ اس کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو گئی اور شہزادے کا نام اس کے حسن و صورت کی مناسبت سے قمر الزماں رکھا گیا۔ جب شہزادے نے ہوش سنبھالا تو ہر فن کے استاد مقرر کر دیے گئے جو شہزادے کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ 15-16 سال کی عمر میں قمر الزماں تحصیل و علوم و فنون سے فارغ ہو گیا۔ استادوں کو بے حد انعام و اکرام دیا گیا۔ بادشاہ کو اب اس کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ اس نے قمر الزماں سے ذکر کیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ قبلہ و کعبہ، اس سے تو مجھے معاف ہی فرمائیے۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیوں؟ شہزادے نے عرض کیا کہ میں نے عورتوں کی بے وفائی اور بد کرداری کے واقعات پڑھے ہیں اور میں عورت ذات سے بدگمان ہو گیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ ماں کے سوا کوئی اور عورت میری زندگی میں داخل ہو۔ بادشاہ کو سن کر بہت ملال ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی نو عمر ہے، کتابی علم کا طبیعت پر اکثر اثر رہتا ہے، کچھ دنوں میں خود ہی درست ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا تمہارا جواب میرے منشا کے خلاف ہے، لیکن میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، اس مسئلے پر مزید غور کر لو۔ سال بھر گزر گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو سردار بار بلا کر دریافت کیا کہ شادی کے متعلق اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قمر الزماں نے عرض کیا، وہی جو پہلے تھی، بلکہ اس عرصے میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس نے میری رائے کو اور قوی کر دیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کے انکار کو گستاخی پر
محمول کیا اور کہا کہ کوئی تادیب کی جائے، لیکن وزیر اعظم نے عرض کیا کہ آپ اس کو 1 سال سوچنے کے لیے مزید دے دیجئے تاکہ یہ خوب سوچ لے۔ یقیناً شہزادے کا مطلب عدل حکمی نہیں ہے، بلکہ اس کی رائے کا اظہار ہے جو کسی وجہ سے انہوں نے قائم کر لی ہے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر 1 سال اور غور کرنے کی مہلت دے دی گئی، لیکن یہ سال بھی گزر گیا اور قمرالزماں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور شہزادے کو ایک پرانے افتادہ مکان میں قید کر دیا۔ یہ مکان مدت سے بند تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں بھی مشہور تھیں، جن میں اصلیت بھی تھی، کیونکہ اس مکان میں میمون پری رہنے لگی تھی۔ جس زمانے میں قمرالزماں کو قید کیا گیا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو خلاف معمول مکان میں روشنی دیکھ کر متعجب ہوئی اور اس حصے میں پہنچی جہاں قمرالزماں قید تھا۔ اس وقت نصف شب گزر چکی تھی اور شہزادہ محو خواب تھا۔ جیسے ہی میمون پری کی شہزادے پر نظر پڑی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر محو حیرت ہو گئی، پھر آگے بڑھی اور قمرالزماں کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور دل میں کہنے لگی کہ یہ تو بہت خوبصورت بلا ہے، میں اس سے ضرور دوستی پیدا کروں گی۔ اس لیے شہزادے کو جگانا مناسب نہ سمجھا، آہستہ سے چادر اڑا کر کسی کام سے آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ راستے میں ایک جن آتا ہوا ملا۔ پری نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جن نے کہا، چین سے آ رہا ہوں، وہاں شاہ چین کی لڑکی کو دیکھا، سچ کہتا ہوں ایسی صاحب جمال عورت شاید روئے زمین پر نہیں ہوگی، اب تک دید کی تمنا دل سے محو نہیں ہوئی۔ پری نے کہا، ایسا ہی ہوگا، لیکن میں نے ایک ایسا خوش شکل نوجوان دیکھا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھ لو تو اپنی شہزادی کو بھول جاؤ گے۔ جن نے کہا، تم چین کی شہزادی کو دیکھو تو معلوم ہوگا انسان اور کیا پری انسان اور کیا پری، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ بیچاری آج کل قید میں ہے کیونکہ شاہ چین اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ برابر انکار کر رہی ہے اور کہتی ہے مرد بڑا بے وفا اور ہرجائی ہوتا ہے، میں کبھی بھی اس کو اپنا شریک نہیں بناؤں گی۔ شہزادے کے پاس پری کی آمد۔ پری نے کہا، تم خواہ مخواہ اپنی شہزادی کی تعریف کیے جا رہے ہو، اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو گہری نیند سلا کر لے آؤ اور میرے شہزادے کے برابر لٹا کر موازنہ کرو، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ حسین ہے۔ جن نے کہا، منظور، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم شرط ہار جاؤ گی۔ پھر جن اٹھ کر واپس چلا گیا اور ذرا سی دیر میں شہزادی کو لے کر اس مکان میں آ گیا جہاں قمرالزماں سو رہا تھا۔ جن نے بھی شہزادے کو دیکھا اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ پری کہتی قمرالزماں زیادہ خوبصورت ہے، مگر جن کہتا شہزادی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں کسی کو بھی ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے قابل نہیں تھے۔ آخر پری نے زمین پر ٹھوکر ماری، اسی وقت زمین شک ہوئی اور ایک لنگڑا کبڑا جن باہر نکلا۔ جن کے سر پر 6 سینگ تھے اور پری سے کہنے لگا، کیا حکم ہے؟ پری نے کہا کہ ماں انصاف کرو کہ شہزادی اور شہزادے میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ لنگڑے جن نے کہا، ان کو برابر لٹا دو تاکہ آسانی سے مقابلہ ہو سکے۔ چنانچہ ایک ہی پلنگ پر دونوں کو لٹا دیا، مگر پھر بھی وہ مقابلہ نہ کر سکا۔ مجبور ہو کر کہنے لگا، یوں تو کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہیں، میرے خیال میں ان کو باری باری جگاؤ، پھر دیکھو اگر شہزادی زیادہ تر عشق کا خیال کرے تو شہزادی حسین ہے۔ شہزادی، شہزادہ، جن اور پری نے یہ
تصفیہ منظور کر لیا۔ جن نے شہزادی کو گہری نیند سلا دیا اور پری نے مچھر بند کر شہزادے کے ہونٹ پر کاٹا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پھر اپنے برابر ایک حسین نوجوان عورت کو لیٹا ہوا دیکھ کر متعجب ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید والد میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے میرے پاس لائی گئی ہے، میں اس کو دیکھ لوں۔ پھر اس نے شہزادی کو دیکھا اور ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو ایسی حور جمال لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ صبح کو ہی والد کے پاس اطلاع بھیج دوں گا کہ رات کو آپ نے جو عورت مجھے دکھائی ہے میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بے تاب ہو کر چاہا کہ اس کو خوب پیار کروں، لیکن اس خوف سے رک گیا کہ کہیں والد صاحب چھپ کر میری ان حرکات کو نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن نظر ایک لمحے کے لیے شہزادی کے چہرے سے نہ ہٹائی اور نگاہوں ہی نگاہوں میں اس کے رخ روشن کے بلائیں لیتا رہا۔ پھر اپنی انگوٹھی شہزادی کو پہنا دی اور اس کی آپ پہن لی۔ اتنے میں پری نے شہزادے کو گہری نیند سلا کر چین کی شہزادی کو جگا دیا۔ شہزادی نے اٹھ کر ایک نوجوان حسین کو پہلو میں دیکھا، بڑی پریشان ہوئی، لیکن قمرالزماں کے جمال بے مثال کو دیکھ کر اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ میں بڑی نادان ہوں کہ والد کے اس نوجوان سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں انکار کر کے قید کی مصیبت اٹھا رہی ہوں۔ پھر اپنی انگوٹھی کو بدلا ہوا دیکھ کر اس کو مزید یقین ہو گیا کہ یہی میرا ہونے والا شوہر ہے۔ شہزادی نے قمرالزماں کو جگانا چاہا، لیکن وہ پری کی سلائی گہری نیند سو رہا تھا، بیدار نہ ہوا۔ جوش جذبات میں بے اختیار ہو کر اس نے شہزادے کو چوم لیا، جن نے اسی وقت شہزادی کو بھی سلا دیا۔ پھر دونوں جن و پری ظاہر ہوئے۔ پری کہنے لگی کہ تم نے دیکھ لیا، میرا شہزادہ زیادہ حسین ہے۔ جن خاموش ہو گیا اور شہزادی کو چین میں اس کے مکان پر پہنچا دیا۔ صبح کو جب شہزادہ بیدار ہوا تو شہزادی موجود نہ تھی۔ اس نے خیال کیا کہ والد نے واپس بلایا ہوگا، پھر منہ ہاتھ دھو کر تلاوت میں مصروف رہا۔ جب اپنے معمولات ختم کر چکا تو غلام کو بلایا اور اس عورت کی نسبت دریافت کیا جو رات کو اس نے دیکھی تھی۔ غلام نے حیران ہو کر کہا کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ یہاں تو نہ کوئی آیا نہ گیا۔ شہزادے نے اس کو دھمکایا تو اس نے کہا، میں جا کر پوچھتا ہوں، ممکن ہے میری لا علمی میں رات بادشاہ نے کسی کو بھیجا ہو۔ چنانچہ شاہ زمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، شہزادے نے ایک عورت کی نسبت سے مجھ سے دریافت فرمایا ہے جو رات کو ان کے پاس لائی گئی تھی۔ مجھے تو کوئی علم نہیں، کیا حضور نے کسی کو بھیجا تھا؟ شاہ زمان بھی متعجب ہوا اور اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر دریافت حال کے لیے قمرالزماں کے پاس بھیجا۔ وزیر نے واقعات پوچھے تو اس نے جو ماجرا دیکھا تھا بیان کر دیا۔ وزیر نے کہا کہ آپ اطمینان سے غور فرمائیے، ممکن ہے خواب سے واقعات حافظہ پر رہ گئے ہوں، اور جہاں تک مجھے علم ہے آپ کے پاس کوئی لڑکی نہیں لائی گئی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے انکار پر اب تک بادشاہ کی نظر انتخاب بھی کسی لڑکی پر نہیں پڑی ہے۔ شہزادے نے اپنی انگلی کی بدلی ہوئی انگوٹھی دکھائی۔ اس کی وضع خطا ایسی عجیب تھی کہ اس جزیرے میں اس سے پیشتر ایسی انگوٹھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ انگوٹھی دیکھ کر وزیر بھی حیران رہ گیا۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا۔ شاہ زمان نے کل حالات سنے، انگوٹھی دیکھی تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ سب پریشان تھے کہ یہ کیا اسرار ہے۔ قمرالزماں نے وزیر کی معرفت اپنے والد کی خدمت میں عرض کر دیا، اگر وہ لڑکی نہ ملی تو میری زندگی دشوار ہے، میں اب اس کے بغیر جینا بیکار سمجھتا ہوں۔ شاہ زمان نے شہزادے کو اطمینان دلایا کہ ہم اسے ضرور تلاش کریں گے، پھر اس کو لب دریا ایک خسر میں بھیج دیا اور خود وزیر اعظم سے مشورہ کرنے لگا۔
دوسری طرف چین میں صبح کو شہزادی اٹھی تو شہزادے کو نہ پا کر بے قرار ہو گئی۔ کنیزوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور عرض کیا، آپ کیسی باتیں فرماتی ہیں، یہاں کس کی مجال ہے کہ قدم رکھ سکے، ہمارا خیال ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے۔ شہزادی نے کہا، تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو، یہ انگوٹھی دیکھو، کیا یہ میری ہے؟ کنیزیں انگوٹھی دیکھ کر حیران ہوئیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر ملکہ چین کو سارا حال سنایا۔ ملکہ دوڑتی ہوئی بیٹی کے پاس آئی اور حالات سن کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ کو بلایا۔ اس نے کہا، یہ سب دماغی خرابی کا اثر ہے، اس کی چند روز نگرانی کرو، میں اتباع کو بلاتا ہوں۔ طبیب آئے، دوائیں تجویز ہوئیں، لیکن شہزادی برابر اصرار کرتی رہی کہ آپ خواہ مجھے بیمار بنا رہے ہیں، میں بالکل تندرست ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ 2-4 روز بعد شہزادی کا غصہ بڑھ گیا اور وہ کنیزوں کو معمولی باتوں پر مارنے لگی۔ والدین کو اس سے اور بھی قوی شبہ ہو گیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی یہ جھنجھلاہٹ پیدا شدہ حالات کا قدرتی نتیجہ تھی۔ بادشاہ نے بہت علاج کرائے لیکن اس کی حالت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ مجبور ہو کر اس کا عام اعلان کر دیا کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کر کے تندرست کرے گا، اس کے ساتھ میں اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا اور وہی میرا وارث تاج و تخت ہوگا، لیکن ناکامی کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا۔ بہت سے موالد لالچ میں آئے لیکن قتل کر دیے گئے اور ان کے سر قلعے کی دیواروں پر لٹکا دیے گئے تاکہ علاج کا ارادہ کرنے والے انجام کا اندازہ کر لیں۔ شہزادی کی یہ دایا کا لڑکا رضائی بھائی ان دنوں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب گھر پہنچا تو کل حالات معلوم ہوئے۔ یہ بھی سنا کہ شہزادی پاگل ہو گئی ہے اور کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بہن کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ اپنی حقیقی بہنوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جب سے اس کا حال سنا ہے طبیعت پریشان ہے۔ ماں نے پہلے تو منع کیا لیکن اس کے مجبور کرنے پر ایک روز ماں اسے زنانہ لباس پہنا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی محبت سے کہنے لگی، آؤ مہربان بھائی، اچھے ہو؟ مہربان نے روک کر حال دریافت کیا تو شہزادی نے تمام واقعات بیان کیے، انگوٹھی دکھائی، پھر کہنے لگی کہ مجھے اچھی بھلی کو ان لوگوں نے خواہ مخواہ دیوانہ مشہور کر دیا ہے۔ مرزبان نے بہن کو تسلی دی اور کہا کہ تم ضبط و صبر سے کام لو، میں تمہیں شہزادے کے تلاش میں جاتا ہوں۔ میں تمہارے شہزادے کی تلاش میں جاتا ہوں، یا تو اسے ڈھونڈ نکالوں گا یا اپنی بہن کی خدمت گزاری میں جان دے دوں گا۔ وہاں سے ماں کے ساتھ پھر واپس آیا اور سامان سفر باندھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہربان مختلف ملکوں اور شہروں میں گھومتا پھرتا رہا لیکن کوئی خبر ایسی سننے میں نہ آئی جس سے وہ منزل کا سراغ لگا سکتا۔ اس نے اپنی طبیعت ذہانت سے اندازہ ضرور لگایا تھا کہ جس شخص کو شہزادی نے دیکھا ہے وہ کسی ملک کا شہزادہ ہے۔ شہزادی کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ بہت قیمتی تھی اور اس کے نگینے میں کچھ مخصوص نشانات بھی ایسے تھے جو اکثر بادشاہوں کے یہاں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہربان کو یقین تھا کہ جس قسم کے غیر معمولی واقعات نے شہزادی کو دیوانہ مشہور کر دیا ہے، اس سے ملنے جلنے کے لیے اس شہزادے کے حالات بھی مشہور ہوں گے جس کی اسے تلاش تھی۔ 3-4 ماہ کی جدوجہد کے بعد وہ ایک روز ایسے جزیرے میں پہنچا جہاں اس نے شہزادے قمرالزماں کے حالات سنے اور سمجھا گیا کہ میں صحیح جگہ پر آ گیا ہوں اور ایک کامیابی یقینی ہے۔ چنانچہ وہاں سے وہ جزیرہ چندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہفتوں بری و بحری سفر کرتا رہا، جزیرہ مذکور میں پہنچا، لیکن جس وقت اس کا
جہاز کنارے پر پہنچنے والا تھا، ایک موج بے پناہ نے اسے پاش پاش کر دیا۔ قمرالزماں اس وقت اپنے ساحلی محل میں ہی تھا اور اس کے والد شاہ زمان بھی بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جہاز کی تباہی کا علم جب انہیں ہوا تو نیک نفس بادشاہ نے اسی وقت دریا میں کشتیاں ڈلوا دی اور جتنے آدمیوں کو بچایا جا سکتا تھا بچا لیا۔ خوش قسمتی سے انہی میں مہربان بھی تھا۔ بادشاہ نے ازارہ ہمدردی ان لوگوں کو اس محل میں ٹھہرا دیا۔ جہاز کی تباہی اور مرزبان کا نکلا جانا۔ جہاں قمرالزماں مقیم تھا، مہربان نے شہزادے کو دیکھا تو دل میں دعا کرنے لگا کہ خداوندے میری محنت باروئی ہو اور یہ وہی شہزادہ ہے جس کی مجھے جستجو ہے۔ سمندر میں گرنے کے صدمے سے جب یہ لوگ بحال ہو گئے تو قمرالزماں دریافت حال کے لیے ان کے پاس آیا اور سب سے خیر و عافیت دریافت کی تو مہربان نے بہت ہی فصاحت و بلاغت سے گفتگو کی اور وہ شہزادے کو اپنے سفر کے دلچسپ واقعات سنائے۔ قمرالزماں اس سے بہت خوش ہوا۔ پھر چلتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مہربان نے شہزادی بدرالبدر کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہچان لی اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری محنت ٹھکانے لگی اور منزل مقصود تک آ پہنچا۔ شہزادے نے مہربان کی باتیں ایسی پسند آئیں کہ اس کو وہیں ٹھہرا لیا۔ چند روز میں مہربان نے ملازموں کی زبانی سب واقعات معلوم کر لیے اور پوری تصدیق ہو گئی کہ یہی وہ شہزادہ ہے جس کے لیے میری رضائی بہن دیوانی مشہور ہو گئی ہے۔ دوران قیام میں مہربان نے قمرالزماں کو بہت عجیب و غریب حکایات سنائے اور آہستہ آہستہ اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ آخر ایک روز تنہائی میں قمرالزماں نے شہزادی بدرالبدر والا حال بیان کیا اور اس کی انگوٹھی تفصیلات بتائی۔ قمرالزماں کی شدت جذبات مہربان سے لپٹ گیا اور شہزادی کی خیریت معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو آج کل دیوانگی کی حالت میں ہے اور ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے۔ بہت ہی پیاری کہانی ہے، یہاں تک پڑھ دی گئی ہے، تو آئندہ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد۔ اللہ حافظ۔